بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرجون معاویہ کا غلام جب یہ خطوط یزید کو ملے تو اس نے اپنے باپ کے وفادار غلام سرجون کو بلایا اور اس کے سامنے کوفہ میں مسلم بن عقیل کی آمد، ان کے ہاتھ پر اہل کوفہ کی بیعت اور نعمان بن بشیر کی تصحیری کا ذکر کیا اور کوفہ کے نئے گورنر کے انتخاب کے سلسلے میں اس کی رائے طلب کی۔ اگر اس وقت تمہارا باپ معاویہ زندہ ہوتا تو اس سلسلے میں تم اس کی بات پر عمل کرتے۔ یزید نے کہا بالکل۔ سرجون جانتا تھا کہ یزید عبید اللہ بن زیاد سے بدظن ہے، اس لیے اس نے یزید کو ٹھنڈا کرنے کے لیے معاویہ کا وہ فرمان نکالا جو اس نے اس کے مرنے سے قبل لکھوا لیا تھا، اور اس میں کوفہ کی گورنری عبید اللہ بن زیاد کے نام لکھ لی تھی۔ جیب سے نکال کر یزید کو دکھایا اور کہا عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں یہ تھا معاویہ کا نظریہ، اور اب چونکہ پورا کوفہ بحران کا شکار ہے لہذا بصرہ و کوفہ دونوں کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بنا دو تاکہ وہ حکومت کے ان دونوں مراکز میں مخالفوں کو کچل دے۔ یزید نے سرجون کا مشورہ قبول کر لیا اور کوفہ کی حکومت کا پروانہ عبید اللہ بن زیاد جو کہ اس وقت بصرہ کا حاکم تھا کے نام لکھا اور پروانہ حکومت سے پیوستہ خط مسلم بن عمرو بحلی کے ذریعے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ یزید کا خط عبید اللہ بن زیاد کے نام۔ عبید اللہ بن زیاد کے نام یزید نے جو خط لکھا تھا اس کا مضمون یہ تھا: بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک روز ان کی مدح و ستائش ہوتی ہے اور دوسرے دن ان پر نفرین و لعنت ہوتی ہے۔ بہت سی ناپسند چیزیں دل پسند بن جاتی ہیں۔ تم جس منصب و مقام پر ہو اس کے لیے شائستہ ہو۔ اب شاعر کے بقول تم بہت بلند ہوئے اور بادلوں سے بھی اوپر پہنچ گئے، مسند آفتاب کے علاوہ تمہارے شایان شان کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ تفسیر: اس خط میں اسے حکم دیا کہ جلد از جلد کوفہ پہنچو اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قتل کر دو یا شہر بدر کر دو۔